أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني فاذبحك ماذا ترى إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ابھی ہمارے لیے ایک موقع آ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے تھوڑے دن کے بعد. وہ یہ ہے کہ قربانی بہت اہم عبادت ہے. جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں، میری رائے یہ ہے کہ تھوڑے آگے آ جائے تاکہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسانی رہے، تاکہ جو پیچھے آنے والے ان کے لیے آسانی رہے. اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے، اگر تکلیف ہو تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھے. ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ ابھی جو وقت آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. اور یہ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی. جب قربانی کی جائے گی اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد آئے گی. اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی صرف ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. یہ قربانی کر کے اللہ ہمیں بتا رہا ہے گناہوں پر جو چھری چلانا اس کو بھی قربانی کہتے ہیں. اپنی خواہشات کو جو ہے چھری چلانا اس کو قربانی کہتے ہیں. آگے بات آئے گی. پہلے یہ کہ ہم قربانی کا فلسفہ، کہ قربانی کیوں واجب ہوئی، ہم پر کیوں ضروری ہوئی، اس کے متعلق ہم جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے تو ان کی زندگی، پوری زندگی قربانی ہی رہی. اللہ نے ان کو ہر موقع کے اوپر آزمایا، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں 4 امتحان کا ذکر کیا. کتنے امتحان کا؟ پیار سے بولے نا، محبت سے. کتنے قربانی کا؟ 4 قربانی کے امتحان ان کا جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے. پہلی قربانی اللہ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم آپ آگ میں چھلانگ لگا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم جل جائے گا، میں جل جاؤں گا. جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً ہی آگ میں چھلانگ لگا دی. اللہ کہتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آگ میں چھلانگ لگا دو. حضرت ابراہیم نے اس حکم پر عمل کیا، اور جیسے ہی حکم پر عمل کیا وہ آگ جو ظاہر میں گرم تھی، اگر انسان آگ میں چلا جائے تو انسان جل جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ آگ جو گرم تھی، انسان کو جلا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی. آج بھی ہو جو ابراہیم سائیمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سائیمہ پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
تو پہلا ان کو آگ میں ڈالا گیا، پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان ان پر یہ آیا، ان کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے کی عمر 87 سال 87 سال کے ہو گئے، اس عمر کو پہنچ گئے، رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیا؟ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اس عمر کے اندر خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہو رہے۔ اے اللہ اولاد کا خزانہ تیرے پاس ہی ہے، تو ہی عطا کر، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا؟ اے اللہ اولاد کا خزانہ تیرے پاس ہے، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اے اللہ جی آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اس سے معلوم چلا کہ بھائی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آج جو ہے جیسے جھوٹے پیروں نے یہ بات گڑھ لی ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں۔ مخلوق کے پاس اولاد تھوڑی مانگ سکتے، جو ہے دینے والا اولاد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے پاس مانگا؟ اللہ کے پاس۔ کسی نبی کے پاس اولاد کا خزانہ نہیں ہے، کسی شجر کے پاس، کسی درخت کے پاس، کسی سمندر کے پاس، کسی انسانوں کے پاس، کسی جانوروں کے پاس اولاد کا خزانہ نہیں ہے۔ اولاد کا خزانہ ہے تو کس کے پاس ہے؟ ذرا زور سے بولو، ایک اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی نہیں دے سکتا اولاد، صرف اللہ کے علاوہ۔ تو ہم کو سبق دیا کہ بھائی اولاد مانگنا ہو تو مجھ سے مانگے، کسی کے پاس نہیں مانگے۔ آج ہم کو تکلیف پیش آتی ہے، بھائی اولاد دے دیجئے، کسی قبر کے پاس چلے گئے، وہ جو اللہ والے سوئے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دے سکتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا تھا۔ کس سے مانگا تھا؟ اللہ سے مانگا تھا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے۔ ان کے دربار میں پڑوسی ملک میں ان کا جو ہے آستانہ ہے، وہاں جا کر جو ہے بڑا درخت ہے، درخت کے نیچے جو ہے عورتیں اور ہمارے مرد بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کا نظریہ، لوگوں کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے جو پتے گریں گے تو پتے گرنے کی وجہ سے جھولی پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلانے کے بعد پتے گرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم چلتا ہے پتا گر گیا، اولاد ملے گی۔ حالانکہ جو ہے اولاد، وہ خود کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے پوری زندگی اولاد نہیں دی، اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاس اولاد مانگتے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہوا۔ گردن جھکے گی تو کس کے ساتھ سے جھکے گی؟ ایک اللہ کے سامنے۔ کسی کے مانگیں، کسی کے پاس مانگیں گے تو اللہ کے پاس مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ اپنا دکھ اور درد کس کو سنائیں گے؟ ایک اللہ کو سنائیں گے۔ ہماری تکلیف کس کے پاس؟ اللہ کے سامنے۔ کوئی ہمارے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ تھوڑی پریشانی پیش آئے، ہمیں روپیہ دے کر کہے کہ جو ہے آپ ایمان کو بدل لو، ہرگز یہ سودا نہیں کر سکتے۔ ہم اس وقت یہ کہہ دے کہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے، میں سر بھی کٹانے کے لیے تیار ہوں، جو ہے اپنی جان کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم السلام کیا دعا کر رہے؟ رب هب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بے نیازی کو اور میری نیازی کو دیکھو، جب میں اولاد دینے پر آتا ہوں تو اپنے دشمنوں کو ہزار جو ہے درجنے بیٹے عطا فرماتا ہوں، اور جب میری جھولی بند ہو جاتی ہے اور جب میری بے نیازی ہوتی ہے تو اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جوانی گزر گئی، جوانی کے اندر اولاد مانگ رہے، اللہ فرماتے اولاد کا خزانہ میں ہوں میرے پاس۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ تو مایوس ہونا نہیں ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جوان، ہماری برادری کے اندر شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے تو بیوی کو کوستے، بھائی اولاد کیوں نہیں دیتی ہے؟
ارے اس کے پاس اولاد کی فیکٹری تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ طلاق دیتے ہیں، جوانوں دھیان سے سنو، یہ اولاد اللہ دیتے ہیں، کس کوئی نہیں دیتا، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے اب اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، ورنہ کل قیامت کے دن، قیامت کی بات تو بہت دور ہے، دنیا ہی کے اندر ہم پر حالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی اپنی بیوی کو نہ کوسے، بھائی ہو رہا ہے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو رہا ہے، 3 سال، کتنی کو، کتنے اللہ والے کو، کتنے لوگوں کو، کتنے اچھے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو اولاد نہ ملنا یہ علامت تھوڑی ہے کہ بیوی پریشان ہے، بیوی میں کوئی فالٹ ہے، بیوی کے اندر پریشانی ہے، نہیں، اللہ جب دے گا تب دے سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ عہد کرو کہ اولاد اللہ کے سامنے مانگیں گے۔ تو دعا کے لیے بہت اچھی دعا بتائی، کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، بتا دیا۔ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو چکے، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد فلما بلغ معه السعی، وہ جب سمجھداری کی، شعور کی عمر کو، عقل مندی کی عمر کو پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا، اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، آپ جو ہے اس بچے کو جو ہے جنگل میں لے جاؤ۔ ہاجرہ کو کہا، حضرت ہاجرہ کو جنگل میں لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی بیوی بچے کو کیا ہے جنگل میں چھوڑ کر آؤ، وہاں نہ پانی ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا کا میدان، صفا مروہ کی جو ہے میدان ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھانا ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی ہے۔ اللہ نے کہا یوں اللہ کے نام پر قربان ہو سکتا ہے، اللہ کہہ رہے یوں میرے نام پر قربان ہو جاؤ، جس طرح ابراہیم نے قربانی دی۔ چوں چیرا نہ کرو کہ قربانی کیوں کرنی ہے، کیوں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نماز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، آنکھ کھولے نہ کھولے ہم کو تو نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم نے کوئی یہ ایگریمنٹ نہیں کیا، کوئی جو ہے بات ہی نہیں کیا اللہ میں کیوں کروں، فوراً حکم پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر جا رہے، تھوڑا سمجھتے جائے، میں سمجھاتا بھی جا رہا ہوں آپ کو، کیا لے کر جاؤ، اور کیا کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے تیرے لیے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، کیا ہے حکم فرمایا، ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی جو ہے اسماعیل، وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، کیا قال یا ابت فعل ما تؤمر، کیا کہا، اے اللہ، اے میرے ابا جی، آپ کو جیسا اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حکم دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر کیا ہے، تیسرا امتحان سخت ہے، سب سے سخت امتحان، کہ اے ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کو جو ہے بیٹے کے گردن پر چھری چلاؤ۔ کیا کرو، چھری چلاؤ۔ کون اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے بتاؤ، کوئی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ماں باپ ہی تو گوارا کریں گے، اگر ماں باپ کے سامنے بچہ بھی ہے، کوئی جو ہے قتل کرنے آ رہا ہے بچے کو، تو ماں باپ یہ کہہ دیں گے پہلے ہمیں ذبح کر دو، میرے بچے کو بعد میں ذبح کر دو۔ کوئی ماں باپ، چھوٹا سا بچہ ہے، پھول کھلا، ابھی تو جو بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اولاد ملی ہے، حضرت ابراہیم کی آنکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی، بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہے، غم تھے، جب بچے کو دیکھتے تھے غم ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن کیا ہے، پیاری اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ نے حکم دیا ذبح کرو، سب سے سخت ترین
اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد بات ہوئی، شیطان نے بیچ میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کیا کیا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا. آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹے کو کہاں جنگل میں لے کر جا رہے؟ کہا کہ کہاں؟ مجھے کچھ نہیں پتا ہے. یہ تو جو ہے پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ حضرت ابراہیم جو ذبح کرنے کے لیے آپ کے بچے کو گئے، کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں گئے. آپ نے نہلا دھولا کر اس بچے کو بھیجا ہے. تو کیا ہے، اس بچے کو کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں لے گئے، اس کو تو اللہ کا حکم آیا ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا حکم دیا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہزاروں اسماعیل قربان. کیا کہا؟ اگر اللہ کا حکم ہے چھری میری ہوگی اور اسماعیل اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہو. قربانی جو ہے حضرت اسماعیل کہ اللہ نے حکم تو وہاں شیطان مایوس ہو چکا. پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو ابراہیم، شیطان دیکھو وسوسے ڈال رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کو تو خواب آیا ہے، خواب حقیقت تھوڑی ہے. لیکن کہاں اللہ کا حکم ہے، میں تو کر گزروں گا. شیطان مایوس ہو چکا. پھر حضرت اسماعیل کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے لٹایا. تو حضرت اسماعیل نے 4 باتیں عرض کی. ذرا دھیان سے سنیں، 4 باتیں عرض کی. میرے نوجوانوں، علاقے والوں، ذرا دھیان سے سنو. 4 باتیں عرض کی. پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا باتیں کر رہے ہو. تو پہلی بات، آپ جو ہے میرے ابا چھری کو اچھی طرح تیز کرنا. کیا کہا؟ چھری کو اچھی طرح تیز کرنا. اگر چھری تیز نہ ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرنے کے اندر ٹائم لگ جائے اور جو ہے میں اللہ کے یہاں جلدی نہ پہنچوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے دل کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، خلیل اللہ کا دوست، کیا ہے؟ اللہ دل میں بسا ہوا تھا. حضرت ابراہیم کیا، خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر دوست تھی، دوست، اللہ کی محبت دل میں تھی. تو کیا ہے، بچے کے اندر بھی وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے. اس بچے کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ اللہ دل میں بسا ہوا ہے. اور بچہ کہہ رہا ہے، اے ابا جی آپ چھری کو تیز جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ چھری جو ہے تیز نہ ہو اور جو ہے یہاں پر ذبح کرنے میں ٹائم لگ جائے اور میں اللہ کے یہاں دیر سے پہنچوں. دوسری بات عرض کی، ابا جان میں چھوٹا ہوں. کیا ہے؟ اے ابا جان میں چھوٹا ہوں، مجھے جو ہے رسی سے باندھ دیجئے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے میرے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں جو ہے ذبح کرنے سے رک جاؤں اور میں بھاگ جاؤں. اے ابا جی آپ مجھے رسی باندھ دیجئے تاکہ میں آسانی سے یوں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ. جوانوں، اللہ کے نام پر یوں قربان ہو جاؤ. اللہ کا حکم آیا نماز کا، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. روزے کا حکم آیا، اللہ جی ہم رکھیں گے. قربانی کا حکم آیا، اگر استعداد ہے تو اللہ کے نام پر یہ نہ دیکھو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اس کے پیسے کم ہو سکتے. جس نے اللہ کے نام پر لٹایا ہو، اللہ کیا اس کے مال میں کم کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کر سکتے. یوں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ. چوں چرا نہ کرو کہ بھائی غریب کو دے دیں گے، بعد میں جو ہے کر لیں گے. قربانی کا وقت ہو جائے تو قربانی کر لیجئے. اگر نہیں ہے قربانی پر طاقت جو ہے، جس پر تو قربانی واجب ہو تو اس کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جس پر قربانی نہ ہو، اگر وہ بھی قربانی، اگر اس کے پاس مال ہے چھوٹا سا 10-12 ہزار کا، 15 ہزار کا، اگر ہو سکے تو قربانی تو کر لو. ضروری نہیں ہے لیکن کرنا ہو تو آپ کر سکتے. تیسری بات عرض کی، بیٹے نے عرض کیا، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا. کیوں؟ ایسا ہوگا کہ اگر آپ مجھے جو ہے آسمان کی طرف گردن کو رکھیں گے میری، تو آپ کی نگاہ میری نگاہ دونوں مل جائیں گی
اور باپ کی محبت جوش میں آئے گی تو آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں گے۔ کیا کہا؟ آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں گے، اس لیے میری گردن کو جو ہے مجھے الٹا لیٹانا اور پھر مجھے پیٹھ پیچھے کی طرف سے ذبح کرنا۔ اور چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے۔ کیا ہے؟ چوتھی بات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام رو پڑے، کہا اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرمائی، اب اس معصوم بچے کی قربانی آپ مانگتے ہو، اے اللہ تو آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے اور میرے بیٹے کے اوپر بھی جو ہے رحم فرمانا۔ چھری چل رہی ہے، حضرت ابراہیم تیز کر رہے، چھری کو چلا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے، پھر بھی تیز کر رہے ہیں۔ بات پکی ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت یہ چھری بھی کہہ رہی ہے کہ اے ابراہیم آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے میرے اندر جو ہے ذبح کرنے کی صلاحیت بند کر دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی تو جو ہے اپنے بیٹے کو مضبوط بنائے، اپنے بیٹے کو بچپن سے کیا ہے جو ہے دین کا وفادار، دین کا جو ہے فائدہ دینے والا، دین کی محبت رکھنے والے بچے کو جو ہے مضبوط بچپن سے بچوں کی تربیت کرے۔ نماز کے معاملے میں بچوں سے کمپرومائز نہ کرے، بچپن سے بچے کو جو ہے مسجد کی عادت پڑھواؤ گے تو بچپن تک یہی عادت رہے گی بچے۔ اپنے بچے کو جو ہے ادھر ادھر بھٹکانے سے بچے، ہماری بچیوں کو حجاب پر پابندی لگائے، ہماری بچیوں کو بچپن ہی سے حجاب پہنائے، کسی بچے کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے اس کو نہ بھیجے، کسی غیر محرم کے سامنے اس کو نہ بھیجے۔ ہماری بچیوں کی ابھی سے تربیت کرے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے، بچے چھوٹی عمر کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کو جو ہے موبائل نہ دے، یہی موبائل آپ کے بچے کے ایمان کا لٹیرا ہے۔ یہی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بچے کیوں بھاگ رہے، ایمان کو کیوں چھوڑ رہے۔ جو محنت کی جائے غریب بستیوں کے اندر ایمان کے لوٹنے کی محنت کی جائے گی، میرے نوجوانوں اپنے آپ کی زندگی کے اندر دو چیزوں کو پیدا کر دو، دیکھو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کے ایمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ نمبر ایک، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، ایمان کی محبت ہو، ساتھ میں نماز پڑھا جاؤ۔ میرے پیارے نوجوانوں نماز پر آ جاؤ۔ اگر یہاں پر نوجوانوں کو اٹھا کر شرمندگی والی بات ہے، اگر کسی ایک نوجوان کو پوچھ لیا جائے آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ اگر کسی نوجوان کو پوچھے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نماز پڑھی۔ مسجدوں کو آباد کر دیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پر آ جائے، نماز پر آ جائے، اللہ سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی کے بیان کی سننے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کوئی دین کی بات، صرف دو چیز، مسجد میں آؤ گے یہ اللہ کی رحمت کی تجلی کا گھر ہے، یہاں پر آؤ گے سارے مسائل حل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کیا ہے، مسجد میں نہ جاؤ نوجوانوں، ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جاؤ، کہیں اور جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے نہ لگاؤ، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر فدا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اے میرے پیارے نوجوان، اللہ کے نام پر تو مٹ جا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دے اللہ کے نام پر۔ پیارے نوجوان، تیری نگاہ جو ہے جھکی ہوئی ہو، جھکے تو تیری نگاہ اللہ کے سامنے جھکے، یہ تیری نگاہ قرآن کے سامنے جھکے، تیری یہ نگاہ کسی غیر محرم مرد پر، عورت پر، کسی پر نہ پڑے، موبائل کے اندر تیری راتیں نہ گزرے، تیرے زناہوں کے پلاننگ میں تیری راتیں نہ گزرے۔ تو کسی کے ہاتھ، یہ ہاتھ اللہ نے دیا، زبان اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، پورا جسم اللہ نے دیا، غلط جگہ نہ جائے۔ یہ اللہ کی طرف جو ہے تیرا ہاتھ، تیرے زبان، تیری باتیں اور تیرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ آپ کے لیے ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، آج عہد کر لو، اے اللہ میرا جینا آپ کے لیے ہے، میرا مرنا آپ کے لیے ہے، میری ساری زندگی اللہ آپ کے لیے ہے۔ میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، تلاوت کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، ڈاکہ نہیں دوں گا، ماں باپ کو کبھی اف کر کے نہیں کہوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، ایک اللہ کا ہو کر رہوں گا۔ آج عہد کرو نوجوانوں، ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کر کہو کہ جو ہے آج سے ہم 5 ٹائم کے نمازی ہو جائیں گے۔ جتنے سارے نوجوان ہیں تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر کہو بھائی نماز کی پابندی کریں گے نا۔ سارے مسائل کا حل نماز میں ہے، ساری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے، ساری تکلیفوں کو آسان کرنے کا رستہ نماز ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھر کو جو ہے تعلیم سے سجاؤ، اپنے گھر کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے وفادار، اللہ کا وفادار بناؤ۔ بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی قربانی آئے گی تو قربانی کے لیے جس پر قربانی نہیں ہے وہ تو کیا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے قربانی کی توفیق نصیب فرما۔ اگر اس کے اوپر قربانی نہیں ہے اور تو کیا کرے، وہ کیا کریں گے؟ نہیں، جس کے اوپر قربانی ہے وہ کیا کریں گے؟ جس پر قربانی ہے وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ یہ قربانی میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ ذرا زور سے بولو، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ کسی بازو والے کا بکرا دیکھ کر میں بھی اس سے زیادہ منڈی میں جا کر اس سے ڈبل کا لے لوں گا، نہیں، میری جتنی طاقت ہے، میری جتنی استعداد ہے، میرے اندر جتنا پاور ہے، میں اس حساب سے پیسے لے کر قربانی کروں گا۔ اور جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو اچھے ہم جو ہے سمجھدار اور مسلمان کو بلا کر ذبح کروائے۔ کیا کرے؟ ذبح کروائے، اور اپنی جو ہے اس دن قربانی کے دن کیا ہے، گوشت غریبوں میں تقسیم کرے۔ کیا کرے؟ جو اتنے مالدار یہاں بیٹھے ہوئے جس کو اللہ نے طاقت دی، وہ اپنے گوشت کو غریبوں کے گھر میں پہنچائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سارا جو ہے گوشت گھر میں بھر دیتے ہیں۔ آزو بازو میں میرا پڑوسی یہ بھوکا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا پڑوسی آ کر مجھے گوشت دے گا، لیکن کیا ہے، وہ پڑوسی تو جو ہے گوشت کو فریز میں رکھ کر کیا ہے بھرا، تو کیا ہے، غریبوں کا خیال رکھے، بیواؤں کا خیال رکھے، یتیموں کا خیال رکھے، غریب بچوں کا خیال رکھے، جو ہے اپنے بچے جو ہے جس دن اچھے کپڑے پہنے، طاقت دی ہو تو یتیم معصوم بچے ہو گئے اس کو اچھے کپڑے پہنا ہے، اور تکبیر پڑھتے رہے چلتے پھرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب انسان یہ پڑھے گا، یہ نعرہ اللہ اکبر، اللہ ہو سکتا ہے اللہ آئندہ سال آپ کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس پر قربانی واجب ہے تو کیا ہے، اور قربانی کے مسائل مولانا سے سیکھے، پوچھے، یہ نہ بیٹھے کہ بس قربانی کے جانور کو ذبح کر لو، کیا کرنا ہے، کتنے حصے ہیں، 7 حصے بڑوں میں شرکت کے لیے ہے، 5 حصے کیا ہے، 7 حصے بڑے جانوروں کے اندر حصے ہوتے ہیں، 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ امام بہت سارے مسائل ہیں، امام صاحب سے پوچھے، ایسا نہ ہو کہ بس قربانی کا جانور آ کر ذبح کر لے، نہیں، پوچھے، بتائیں۔ یہ تھوڑا جمعہ کا وقت ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں کی۔ بس یہی دعا کرو کہ اللہ ہماری قربانی کو آسان کر دے، اور جس طرح اللہ آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے مجھے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جو ہے جس کے اوپر قربانی نہیں ہے وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے صاحب استعداد بنا، مجھے اتنا جو ہے صاحب نصاب بنا کہ میں بھی قربانی کر سکوں، بیواؤں کا یتیموں کا خیال رکھے۔ اللہ ہم تمام کے لیے قربانی کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔